बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम इमरान खान के उन अदवार का जिक्र करेंगे, उस दौर का जिक्र करेंगे जब वो दौरे हुकूमत में थे। 3 साल कुछ महीने जो वो दौरे हुकूमत में रहे, जो तकरीबन 4 साल लगा लें, 4 साल बनते हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कितने कर्जा जात लिए, उन्हें कहाँ कहाँ पे लगाया, उसमें से कितने खाए या कितने साइड पे हुए, इसके बारे में मुकम्मल जो तफसील है वो आज मैं इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन जो है 46 अरब डॉलर का कर्जा लिया। उसमें से 27 अरब डॉलर जो है वो कर्ज की मद में वापस किए गए, जो इमरान खान दौरे हुकूमत में अपने दौर में ही लिया, और अपने दौर में ही उसमें से 27 अरब डॉलर तक जो है कर्जा जात वो वापस भी किए गए। उसमें से 5%, बाकी हमारे पास 19% रह गया जी। 19 अरब डॉलर में से 5 अरब डॉलर सूद की कर्ज में जो है, कर्जा जात में जो सूद की बैरूनी कर्जा जात होते हैं उसमें जो सूद लगता है। जहरी सी बात है कि कोई मुल्क या कोई भी बैंक है तो वो किसी आम कस्टमर को अगर कर्जा देता है तो वो भी सूद की मद में देता है। ये जो सूद की मद में 5 अरब डॉलर जो है वो कर्जा जात वापस किए गए। तो उस 19 में से हमारे पास बाकी जो है वो अब 14 अरब डॉलर रह गया। 14 अरब डॉलर के अंदर इमरान खान साहब ने जो है 7.5 खजाने के अंदर रिजर्व करवाया, जो खजाने के अंदर चले गए। तो बाकी हमारे पास फिर जो है तकरीबन 6.5 रह गए। बाकी 6.5 खजाने के अंदर भी मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं कि 7.5 तक खजाने के अंदर रिजर्व करवाया गया, खजाना के अंदर चले गए। अच्छा, वो हो गया जी। अब बाकी जो थे 6.5%, सॉरी 6.5% डॉलर जो थे वो अब उनको देखते हैं कि उनके साथ इमरान खान हुकूमत ने क्या क्या किया, और मुकम्मल तस्दीक के साथ जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो पेमेंट थी या ये जो 6.5 अरब डॉलर थे, ये इमरान खान साहब ने आया कि जैसे कि गुमान में लाया जा रहा है कि उन्होंने खा लिए जी, उन्होंने खर्च कर दिए, या वो करप्शन हो गई, ये हुआ वो हुआ। तो ये सिर्फ तौसरात है। उस 6.5 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो जो काम किए वो मैं अब आप तमाम दोस्तों के सामने रखने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों को ये बात मालूम है कि 40 से 45 साल हो चले हैं पाकिस्तान के अंदर किसी डैम के ऊपर कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कोई डैम नहीं बनाया गया था। इमरान खान दौरे हुकूमत के अंदर डैम्स शुरू हुए। ये उन्हीं 6.5 जो अरब डॉलर्स हैं उनके अंदर ही ये काम हो रहे हैं टोटल। अच्छा, इसमें से इमरान खान ने डैम बनाए। एहसास के नाम पे इमरान खान हुकूमत ने कितने प्रोग्राम शुरू किए वो तमाम दोस्तों को भी पता होगा, और मैं भी थोड़ी नज़र हम उसके ऊपर भी दौड़ा देते हैं। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट एहसास सेहत कार्ड प्रोग्राम वो इमरान खान ने इन्हीं 6.5 अरब डॉलर में चलाया। एहसास राशन प्रोग्राम इन्हीं 6.5 अरब डॉलर्स के अंदर चलाया गया। एहसास नौजवान कर्जा स्कीम जो थी वो भी इन्हीं के अंदर जो है कवर अप की गई। एहसास रिहाइश गाहें, जो गरीबों के लिए रिहाइश गाहें मुसाफिर खाना टाइप जो शुरू की गई वो भी इन्हीं में से शुरू की गई। एहसास लंगर खाने भी इसी में से चलाए गए। कोरोना जो सबसे बड़ी वबा आई, आलमी सतह के ऊपर ये वबा आई, उसके अंदर जो है इमरान खान हुकूमत ने कोरोना के साथ किस तरीके से फेस किया, उसके साथ कैसे डिफाइंड किया उसको, उसके साथ कैसे लड़ाई गई, टोटल हिकमत अमली इमरान खान हुकूमत ने बनाई। ये उन्हीं 6.5 अरब डॉलर्स के अंदर आप तमाम दोस्तों में देखोगे कोरोना के अंदर जो है वो घरों के अंदर राशन भेजा गया। ठीक है, पाबंदियां ज़रूर लगाई गई, तो वो आपकी और मेरी भलाई के लिए, तमाम दोस्तों की भलाई के लिए, उनकी फैमिलीज बच्चों की भलाई के लिए। कारोबार बंद हो गए, उनको चलाया, राशन घरों तक पहुंचाया। ये 6.5 अरब डॉलर में जो है ये टोटल काम जो है इमरान खान हुकूमत ने किया। तो मेरे ख्याल में अगर इनको कैलकुलेट कर ले
تو باقی تو کچھ نہیں بچتا جس میں سے کوئی عمران خان کھا گیا ہو، یا عمران خان کے جو کارکن تھے یا رہنما تھے یا دوسرے وزیر مشیر وغیرہ تھے انہوں نے کھائے، ان کو کھانے کی گنجائش تو بچتی نہیں ہے ان میں، کیونکہ یہ احساس جو نوجوان پروگرام تھا یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کے علاوہ احساس راشن پروگرام یہ بھی بڑا پروجیکٹ تھا، سب سے بڑا جو غریبوں اور جو نادر قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے جو احساس لنگر خانے چلائے گئے. تو میں ایک ایکچوئل کنڈیشن کی بات بتاتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر لنگر خانے سے ہم نے بھی میں نے کھانا کھایا، اور معیار اور کوالٹی کا بھی جو ہے بہت خاص دھیان رکھا گیا، اور باقاعدہ طور پر پہلا وزیر اعظم میں نے دیکھا جو ایسی جگہ پر جا کر وزٹ کرتا تھا اور وہاں پر خود بھی جو ہے اس نے کھانا کھایا. عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہے جو اس جگہ پر بھی ان جگہ پر بھی اس نے دورہ جات خود کیے، دورے کرتا رہا، وزٹ کیے، اور ان کی مکمل پروگرس چیک کی، اور ان کے اوپر جو ہے مکمل نگرانی رکھی ہوئی تھی، اور خود وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس نے خود جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. احساس راشن پروگرام وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا. تو 6.5 ارب ڈالرز کے اندر یہ تمام جو ہے منصوبے وہ پاکستانی عوام کے لیے چلائے گئے، ان کو شروع کیا گیا، ان کے اوپر کام ہوا. سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا ڈیمز کا، جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ آج تو کیا بلکہ چند سال پیچھے چلے جائیں تو کافی جو ہے جیسے جیسے توانائی کی زیادہ ضرورت مانگیں بڑھی، اس وقت سے ہمیں جو ہے اس کی زیادہ اشد ضرورت تھی. تب سے یہ شروع کیا گیا پروجیکٹ. اگر یہ اس وقت شروع ہو جاتا تو آج ہم شاید اتنے جو ہے زرعی لحاظ سے یا اس میں کمزور نہیں ہوتے توانائی کے لحاظ سے، کیونکہ زراعت کا انحصار جو ہے وہ سب سے مین شعبوں میں زراعت کا ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک کا جو دار و مدار ہوتا ہے تجارت کا وہ اس کی زراعت کے اوپر انحصار کرتا ہے. تو جب پانی کو سٹاک کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی تو زراعت آہستہ آہستہ ہماری جو ہے پیچھے جانی شروع ہو گئی، اور آج جس کنڈیشن میں ہماری زراعت ہے وہ بھی تمام دوستوں کو پتہ ہے. مزید جو ہے اسی ٹاپک کے اوپر کس حکومت نے کتنے قرضہ جات لیے، وہ ایک BBC کی رپورٹ ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہے گاہے ان کے اوپر بحث بھی جاری رکھیں گے. اچھا جی، اس میں جو ہے وہ 5 ڈیمز بڑے جو پروجیکٹ ہیں، وہ 5 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. 6.5 بلین ڈالرز کے اندر یہ پروجیکٹ شروع ہے. ان کے اوپر اگر وہ حکومت رہ جاتی، خیر اس حکومت بھی کچھ نہ کچھ ان کے اوپر کام کر رہی ہے اور کام چل رہا ہے. تو چند دنوں کے لیے سست روی کا شکار ہوئے، پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی پروگرس اب شروع کی ہے، تو وہ بھی ہو گیا، جو ابھی میرے خیال میں ٹھپ ہو چکا ہے پھر دوبارہ سے، کیونکہ ملکی معیشت جو ہے روز بروز نیچے گر رہی ہے، ڈالرز کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر ڈالرز کے ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے اسی وجہ سے عمران خان حکومت نے جو ہے 180 روپے پر جو ہے نا وہ ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، جو آج میرے خیال میں 280 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور میں بھی کور ہو جائے، اور کور اپ ہو بھی رہا ہے، ہلکا پھلکا کور اپ کر رہے ہیں اس کو، اور اللہ کرے گا ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ اگر ڈالر کا ریٹ اوپر بڑھتا ہے تو اس میں بیرونی قرضہ جات کا جو شرح سود ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے. 180 روپے پر کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے یہ ٹوٹل اور واپس بھی کیے گئے 27 ارب ڈالر تک جو ہے عمران خان حکومت نے اپنے ہی دور حکومت میں یہ واپس بھی کر دیا. ان کا شرح سود بھی 5% ہے، 5 بلین ارب ڈالر جو ہے وہ واپسی ہوا بیرونی قرضہ جات میں. 7.5 یہ خزانے کے اندر ریزرو بھی کیے گئے. اچھا 6.5 جو باقی بچے ہوئے تھے وہ اس میں سے اب آپ تمام دوست جو ہے ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، اور اس میں جو ہے آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 6.5 میں ایک بندے نے اتنے پروگرامز شروع کیے، اتنے کام، اتنی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہوئی. بظاہری طور پر عمران خان میں بھی کہوں گا کہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکا، لیکن وہ جو منصوبے شروع کر گیا تھا وہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ ہمارے لیے کارآمد تھے. روڈز ہیں روڈز ہیں، یہ روڈز کے اوپر اگر ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف عمران خان جاتا تو یہ زہری ہیں، یہ
چند دنوں بعد بھی ہو جائیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور ہو بھی رہے تھے آہستہ آہستہ، یہ بھی کور اپ وہ کر رہے تھے. لیکن اگر ان کے اندر میں سے عمران خان حکومت یہ تمام کام جو ہے وہ نہ کرواتی، تو یہ جو جتنے بھی پروگرامز عمران خان حکومت نے شروع کیے یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی بیٹر تھے، بہتر تھے، اور ان کا جو ہے آہستہ آہستہ سے، اور یہ ظاہر بھی ہوں گے کہ عمران خان کے چلائے گئے جو منصوبے تھے وہ کتنے ہمارے لیے جو ہے، ہمارے بچوں کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے یا ہمارے لیے بھی کارآمد ثابت ہوں گے. کیونکہ پانی سٹاک ہوگا، زراعت خود بخود اوپر جائے گی. احساس راشن پروگرام تھا تو وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا، اور اس میں کنٹرول ہو بھی گئی تھی اور ہو بھی جانی تھی. آج آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ایک جو مزدور ہے وہ 700 روپے اگر دہاڑی لے رہا ہے تو اس میں سے 600 روپے کے قریب تو کے جی کا جو ریٹ ہے وہ ایک نارمل گھی کا چلا گیا ہے. چینی کے ریٹ 100 سے کراس ہو چکے ہیں، 110-120 روپے پہ چینی چلی گئی ہے. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہاں سے مہنگائی اوپر عروج کو جاتی ہے تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے. غربت کے جو وہ آثار ہیں وہ زیادہ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں، ڈیزل کا بھی چند دن پہلے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ لیوی کو ہم جو ہے گھٹائیں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا اوپر جائے گا اس کا ریٹ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس قرضہ جات کے اوپر ہم بحث کریں گے جی. تب تک کے لیے میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.